مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اللہ نے مجھے 10 کروڑ دے دیے۔ اب تک 23 لوگوں نے پڑھی، سب کے سب کروڑ پتی بن گئے۔ ایک بار یہ تسبیح پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابی ہی کامیابی ہوگی اور آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، جب بھی مجھے اپنی مشکل دنوں میں پیسوں کی ضرورت ہوئی، اپنا ذاتی آزمودہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ میرے وہ تمام ناظرین، بھائی بہن، دوست جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور پیسوں کی تنگی کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں، پیسے ان کے پاس بالکل ختم ہو چکے ہیں، پیسہ وہ فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ انہیں صاف جواب دے دیتی ہیں، جہاں کہیں جاتے ہیں انہیں صرف نہ سننے کو ملتی ہے۔ یہ وظیفہ جو بتانے لگا ہوں، یہ عمل جو بتانے لگا ہوں، سارے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ فوری طور پر ارجنٹ آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ ارجنٹ کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، ایمرجنسی، یعنی فوری طور پر اگر کسی کو پیسے کی شدید ضرورت پڑ گئی ہو، کسی بندے کو فوری طور پر اگر کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا۔ جب ویڈیو سامنے آئے، جس وقت ویڈیو آئے، چاہے تو اسی وقت ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہو تو جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ نوٹ کر لینا، اور جب وقت ملے آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے کسی بھی وقت کسی بھی دن پڑھ لینا۔ نہ ہی دن کی کوئی پابندی، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ مجرب وظیفہ آپ تمام لوگ پڑھ لینا۔ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، دولت آپ لوگوں کو فوری طور پر چاہیے ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، اچھی جاب چاہیے ہو، کاروبار میں ترقی چاہیے ہو، کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ ہو، یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے بس اپنی زندگی میں پڑھ لینا۔ پورا طریقہ بتاؤں گا، پوری ترتیب بتاؤں گا، اس لیے گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور آپ لوگ، میری بہن میرے بھائی جو کمنٹس کرتے ہیں، کچھ میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم پڑھنا نہیں جانتے، کچھ میری مائیں کہتی ہیں، کچھ میری بہن کہتی ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں۔ تو ان میری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بھائیوں، بزرگوں کے لیے جن کو پڑھنے میں مشکلات ہوتی ہے، وہ لوگ اس وظیفے کو کر لیں۔ اتنا آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس کسی کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، جس کسی کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے اور پھر وظیفہ کیجئے۔ اب تک جتنے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے، ان کی مالی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی ہے، ان کو اللہ پاک نے غیب سے رزق عطا کیا ہے۔ آپ تمام احباب جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگیں، جب بھی آپ لوگ یہ تسبیح جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سورت جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کو پڑھنی ہے، اسی طرح پڑھنا ہے۔ اس بات کو سب سے پہلے سمجھ لیں، جب بھی آپ کو پورے دن میں وقت ملے، صبح، شام، رات، دن، رات کو سوتے وقت، صبح اٹھتے وقت ایک مرتبہ پڑھنا ہے، صرف ایک مرتبہ پورے دن میں۔ سب سے پہلے ناظرین درود پاک پڑھنا ہے۔ میری بہنوں، درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، یا آپ کو جو درود پاک یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، جتنی بار چاہیں پڑھ لیں، کم سے کم 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک 3 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لو،
سب سے پہلے تو اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ وہ رقم جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، جو آپ کو چاہیے ہو، کوئی بڑا مسئلہ نہیں کہ آپ پریشان ہو گئے کس طرح نیت کرنی ہے۔ صرف ذہن میں یہ سوچیں وظیفہ کرتے وقت کہ مجھے اتنی رقم چاہیے۔ یہ دل میں نیت کر لی کہ مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، یا 20 لاکھ کی، یا 50 لاکھ کی، جو آپ کو فوری طور پر رقم چاہیے ہو وہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے اتنی رقم چاہیے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا آپ کو دل میں نیت کرنی ہے۔ اور پھر درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد حاجت کی نیت کرنے کے بعد حاجت کی نیت کر لیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ مکمل پڑھ لیں۔ آپ کو یاد ہو تو ٹھیک، نہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ لوگوں کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لیجئے گا۔ اب اس کے فوراً بعد میرے دوستو بالکل اسی طرح کیجئے گا۔ پھر سورۃ کوثر آپ کو پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 11 مرتبہ سورۃ کوثر آپ لوگ پڑھ لیں۔ یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ بس اللہ کی ذات پر امید رکھیں، رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ بس آپ اللہ سے مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، تو وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، وہ بھی جلد مان جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت فوائد ہیں میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے۔ سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح سورۃ کوثر کے حوالے سے ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ کوثر کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت سے بے حساب عطا فرمایا۔
اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار والی ہوتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، وہ سارا کا سارا آپ کو بتا دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ صدق دل کے ساتھ اس صورت کا وظیفہ اس بابرکت دن میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو گھر کے اندر یا کوئی اور پریشانی ہو۔ یہ تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر آپ نے اس طریقے سے اس وظیفے کو کر لیا، آپ کے گھر کے اندر سے پہاڑ سے بھی زیادہ پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو صدق دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ آنکھ چھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو میرے بھائی بہن جن کا نوکری کا مسئلہ ہے، جن کا کاروباری مسئلہ ہے، دکان پر ان کے گاہک نہیں آتے، دکان میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، اسی طرح قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اسی طرح کے کچھ میرے بھائی بہن مجھے کمنٹس کرتے ہیں، ہم نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کروانی ہے، ہم شدید مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کروا سکیں، کوئی ہمیں خاص اور مجرب وظیفہ بتائیں، ہمارے یہ مسائل سارے فوراً حل ہو جائیں۔ اور کچھ میرے بھائی بہن اکثر مجھے روزانہ تقریباً کچھ نہ کچھ کمنٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنا ذاتی مکان چاہیے، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ہماری بس ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ تو وہ میرے بھائی بہن جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، لازمی اس وظیفے کو، اس عمل کو لازمی اپنی زندگی میں ایک بار کر لینا۔ ناظرین، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آسان وظائف آپ لوگوں کو بتایا کروں اور اتنے مجرب اور آزمودہ وظائف آپ کو بتایا کروں کہ آپ ایک تو آسانی سے وہ وظائف پڑھ بھی لیں اور فوری طور پر آپ کے مسائل حل ہو جائیں اللہ پاک کی ذات پر۔ لیکن آپ کو پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے، جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ہی وظیفہ پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بھول چوک نہ ہو، آپ کو یاد ہی رہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ بعد میں بھول بھی جائیں تو آپ لوگ اکثر بعد میں کرنا چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے، کیونکہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، پھر انسان بعد میں جو ہے وہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اس چکر میں نہیں کر پاتے، یا بھول جاتے ہیں، یا ذہن سے نکل جاتا ہے، دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ آسان سا وظیفہ اپنی مشکلات کی دوری کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے اور حاجات کی تکمیل کے لیے اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ ناظرین، دیکھ لیں کتنا آسان سا وظیفہ ہے۔ 11 مرتبہ جیسے ہی سورۃ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگیں، جو اللہ پاک سے چاہے وہ دعا مانگ لیں، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو حاجت ہو اس کی نیت بھی کریں اور آخر میں دعا بھی مانگیں، اور بیچ میں جو وظیفہ جو ترتیب سے بتایا، جو تعداد سے بتایا گیا، اسی طرح پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے اور ہماری دلی حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں شیئر کریں۔